اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم خوبصورت بھی تھے اور خوبصیرت بھی تھے۔ خوبصورت کس کو کہتے ہیں؟ جس کی تمام اعضاء جو ہیں صحیح اور اچھے ہوں۔ کسی کی ایک آنکھ بڑی ہو اور ایک آنکھ چھوٹی ہو تو اس کو خوبصورت نہیں کہا جائے گا۔ کہا جائے گا کسی کا ایک ہاتھ چھوٹا ہو اور ایک ہاتھ لمبا ہو اس کو کیا کہا جائے گا؟ خوبصورت کہا جائے گا؟ نہیں۔ اسی طریقے سے میرے محترم دوستوں بزرگوں، ہمارے اندر جو ہے ایک دل کا ٹکڑا رکھا ہوا ہے۔ اس دل کے ٹکڑے کو جو ہے اس کے اندر سے بہت غلاظت بھری ہوئی ہے، ناپاکی بھری ہوئی ہے۔ کائے کی ناپاکی؟ غلاظت تو یہاں لگتی ہے، گو یہاں لگتا ہے، پیشاب یہاں لگتا ہے نا، وہ غلاظت نہیں۔ یہ تو غلاظت جو ہے، جو ظاہری غلاظت ہے، وہ تو پانی سے دھل جائے گی نہیں، لیکن اندر کی جو غلاظت ہے وہ نہیں دھلے گی جب تک کہ سچے توبہ نہ کر لے رہے۔ ہر جگہ اللہ پاک نے فرمایا الا من تاب، مگر جب تک کہ بندہ توبہ نہ کر لے۔ توبہ کی معنی نہیں کہ دو تھپڑ مار لے گال کے اوپر یہ توبہ ہو گئی، اس کو توبہ نہیں کہتے۔ توبہ کس کو کہتے ہیں؟ جیسے کہ بھینس کی تھن کے اندر سے دودھ نکلتا ہے دوبارہ واپس کو ڈالتا ہے کوئی؟ ماں کے پیٹ سے بچہ جب پیدا ہو جائے دوبارہ ڈالتا ہے کوئی؟ نہیں ڈالتا ہے۔ اس طریقے سے توبہ کرنی ہے۔ اور توبہ کی علماء کرام نے ایک تو بندے کے ساتھ معاملہ ہوا ہے۔ ریاض الصالحین کے عالم جو ہیں انہوں نے 4 شرطیں بتلائی ہیں۔ جب تک یہ 4 شرطیں ہم نہ کر لیں وہاں تک اللہ تعالیٰ جو ہے بندے کا گناہ معاف نہیں کرے گا۔ یہ بہت اہم ہے۔ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تو خود بہت فرماتے تھے، اور یہاں تک فرمایا کہ جب تک بندے کا گناہ تم معاف نہیں کرا لو گے وہاں تک اللہ معاف نہیں کرے گا۔ اس لیے اس کا تو ہم کو پرواہ ہی نہیں، چاہے گالی دے دی، چاہے 2-4 تھپڑ لگا دی، کیا ہمارے باپ کا مال ہے وہ سامنے والے؟ ہمارے باپ کا نہیں ہے۔ ایک ذرہ برابر اللہ تعالیٰ پوچھیں گے۔ ہم خان صاحب نہیں بننے، دنیا میں تو ہمیں تواضع اور انکساری پیدا کرنا ہے، اور یہ تواضع کے ذریعے سے ہمارے اندر وہ اخلاق پیدا کرنا ہے۔ تو ایک ہے یہ تصوف کا سلسلہ ہے۔ کیا کا سلسلہ؟ تصوف۔ جب تک کہ شریعت کے اوپر مکمل نہیں چلیں گے، پہلے شریعت ہے، شریعت پر مکمل نہیں چلیں گے وہاں تک تصوف کی چیز ہمارے اندر نہیں آئے گی۔ یعنی ہمارے اندر حسد بھرا ہوا ہے، بغض ہے، کینہ ہے، کپٹ ہے، حقد ہے، جھوٹ ہے، فریب ہے، دھوکہ بازی ہے۔ یہ سب باتیں ہیں کہ نہیں ہمارے اندر؟ ہم انسان ہیں، انسان کے اندر یہ بھرا ہوا ہے۔ اس لیے تو شیطان نے کیا ہے دیکھا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو تیار کر دیا، سمجھے نا؟ اور اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ میں اپنے زمین کا خلیفہ بنانے والا ہوں، نائب بنانے والا ہوں۔ احکام الہی جو میں حکم دیتا ہوں اس کا اجرا یہ کرے گا، جاری یہ کرے گا۔ اس اجرا کی بنیاد کے اوپر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو خلیفہ بنایا، اس لیے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ بے شک میں زمین کے اندر جو ہے ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ یہ حضرت انسان۔ لیکن حضرت انسان مٹی کی حالت میں تھے اور اللہ نے پتلا تیار کر دیا تو شیطان چوطرف گھومنے نکلا، سمجھے نا؟ چوطرف گھومنے نکلا، اور جب گھومنے نکلا تو دیکھا کہ انسان کیسا ہے؟ کہا کہ یہ تو بکول ہے، یہ تو اندر سے کچھ بھی نہیں ہے۔ اس نے ذرا دیکھا کہ دبا کر دیکھا ڈوٹی کے پاس، ناپ کے پاس، علماء نے لکھا ہے کہ ناپ کے پاس اس نے دبا کر دیکھا تو وہ تو اندر چلا گیا۔ دیکھو ہماری ڈیوٹی میں اندر جا رہی ہے نا بھائی، وہ کیا ہے؟ بکول ہے۔ اس نے دیکھا کہ یہ بکول ہے، اس میں جو چیزیں میں شرائط کروں گا وہ یعنی گرتی چلی جائے گی۔ اس کو حسد کے اندر ڈالوں گا، اس کو غیبت کے اندر ڈالوں گا، اس کو جھوٹ بولنے کے اندر ڈالوں گا، اس کو یہ کروں گا۔ تو میرے بھائی دوستو بزرگوں، جو ہے جیسے ظاہری جسم کو لمبا ہاتھ ہونا، بڑی آنکھ ہونا، لمبے کان ہونا یہ کوئی خوبصورتی کی علامت نہیں ہے، تو اسی طریقے سے خوبصیرت کو بھی اسی کو کہیں گے جبکہ یہ سارے محجب ہو، سمجھے نا؟
اور یہ تصوف کے ذریعے سے تہذیب اخلاق ہم کو سکھایا جا رہا ہے. کیا سکھایا جا رہا ہے؟ تہذیب اخلاق، کہ ہم انسان بن کر اپنی زندگی کیسے رہیں، ہم خلیفہ اللہ کا اگر نائب بن کر ہم کیسے زندگی گزاریں. سمجھے نا، اس اعتبار سے ہم کو اللہ نے خلیفہ بنایا ہے. تو اب مہذب بننے کے لیے کیا ضرورت ہے؟ سیرت، اچھی سیرت. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوبصورت بھی تھے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوبصورت بھی تھے. آپ کی سیرت بھی انوکھی تھی، آپ کی صورت بھی انوکھی تھی. اس صورت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیرت کو لے کر ہم لوگوں کے اندر آئے، امت کے اندر آئے، اور امت کو یہ سکھلایا کہ جھوٹ بولنا اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ لعنت اللہ علی الکاذبین فرمایا. جھوٹ بولنے والے کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، اور جس کے اوپر اللہ کی لعنت پڑ گئی، دیکھو شیطان کے اوپر لعنت پڑ گئی، اور ایسی لعنت پڑ گئی کہ ہمیشہ کے لیے کہا کہ فاہبطوا اہبطوا، یہاں سے نکل تو، یہاں تیری جگہ ہے ہی نہیں جنت میں. سمجھے نا، وہ تو کیا ہے فرشتوں کے اندر تقریر کر رہا تھا، لیکن کیا ہے جب اللہ تعالیٰ کی ایک بات نہیں مانی تو اللہ نے کہا کہ یہاں سے چل، تیرے لیے جگہ نہیں ہے، یہ تو پاک لوگوں کے لیے جگہ ہے. سمجھے نا، اللہ تعالیٰ ہمیں پاک بنا دے گا. سمجھ آئے نا، اس پاکی کے لیے ہمیں کوشش کرنی پڑے گی. بغیر کوشش کی دنیا کی چیز جب وجود میں نہیں آ سکتی تو یہ تو آخرت میں کام دینے والی چیز ہے، قبر کے اندر کام دینے والی ہے، حشر کے اندر کام دینے والی ہے، موت کے وقت کام دینے والی ہے، عالم میزان کے اندر کام دینے والی ہے، اور عالم پلصراط کے اوپر کام دینے والی ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کو لے کر جنت میں داخل ہونا ہے. سمجھ میں آئی نا، یہ ہماری یعنی کیا ہے، اسٹیپ بائی اسٹیپ ہے. یہ ہم دوسرے اسٹیپ میں چل رہے ہیں. پہلا اسٹیپ کون سا تھا؟ پہلا اسٹیپ عالم ارواح تھا. دوسرا اسٹیپ کون سا تھا؟ ماں کا پیٹ تھا. تیسرا اسٹیپ کون سا تھا؟ دنیا کا پیٹ میں آ گئے. دنیا کے پیٹ کے اندر کھا پی کر معاملہ ختم کر دینا، اس کا نام انسان نہیں ہے، اس کا نام مسلمان نہیں ہے. مسلمان کی زندگی تو ایک انوکھی زندگی ہے کہ وہ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے چلے. سمجھے نا، اس لیے ان چیزوں کو اخلاق ہمیں سیکھنا ہے اور حقیقی انسان بننا ہے. یہ سمجھو کہ حقیقت یہ ہے کہ قلب کی صحت اور درستگی. دیکھو ایک بزرگ تھے، بات یاد آ گئی، ایک بزرگ تھے، اس کو ملنے کے لیے ایک آدمی آیا تو بیچارے جنگل میں لکڑیاں کاٹ کر لاتے تھے اور اپنا گزارا کرتے تھے. اور گھر پر گیا وہ آدمی تو پوچھا کہ بزرگ کہاں ہے؟ ارے جانے دو، کائے کا بزرگ، عورت تو ہے، عورت تو نازک پسلی سے پیدا ہوئی ہے، اور یہ کسی کی یہ نہیں کرتی کہ ہاں میرا شوہر اتنا بڑا ہے. سمجھے نا، اور کیا کہتے ہیں، ارے جانے دو اس کی بات یار، پورا دن جنگل میں رہتا ہے. سمجھے نا، وہ تو بیچارہ بڑی بڑی بری بھلی گالیاں دینے لگی، ایسا ہے ویسا ہے، یوں ہے ویسا ہے. سمجھے نا، اب وہ بیچارہ چلا گیا. جو اس کو یعنی پہچان کر آیا تھا تو کہا جب گھر کا یہ حال ہے تو باہر کا کیا حال ہوگا. وہ فوراً کیا ہے وہاں سے چل دیا. تو کسی نے کہا کہ بھائی کہاں جا رہے ہو؟ ارے بھائی بزرگ ملنے کے لیے آیا تھا، لیکن کیا ہے ایسا گھر کے اندر. ارے بھائی اس کو دیکھنا بزرگ، یہ عورت کو کیا دیکھتا ہے تو، جا فلانے جنگل کے اوپر ملیں گے. وہ گیا، دیکھا سامنے سے ایک آدمی آ رہا ہے اور شیر کے اوپر سوار ہے، اور ہاتھ میں کیا ہے، سانپ کا چابک ہے، سانپ کا چابک ہے. دیکھ کر حیران گیا، ارے شیر پھاڑ کھانے والا اس کے اوپر یہ سوار ہے. حالانکہ شیر سوار ہو جاتا ہے لیکن شیر کے اوپر یہ سوار ہے، اور سانپ ڈسنے والی چیز ہے لیکن کیا ہے اس کے ہاتھ میں کوڑا بنایا ہے. سمجھے نا. اب وہ آدمی کہنے لگا کہ دیکھو یہ جو وہاں وہ عورت بول رہی ہے نا، یہ برداشت کا مادہ پیدا کیا ہے، صبر کا مادہ پیدا کیا ہے. اس صبر کی بنیاد کے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہاں تک پہنچایا. یہ صبر ہے. اور ہم کیا کرتے ہیں، لاٹھی دیتے ہیں. کیا ارے تو میرے سامنے بول، کیا اس کا حق نہیں ہے کیا بولنے کا؟ بول سکتی ہے، لیکن صبر کرنے کا حکم دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ 11 عورتوں کو رکھتے تھے، لیکن کیا ہے ایک عورت نے بھی کبھی کوئی شکایت نہیں کی. سمجھے نا. ایک موقع پر شکایت کا مسئلہ آیا، لیکن کیا ہے حضرت عمر کی بیٹی بھی اس میں تھی، لیکن وہ مسئلہ الگ تھا. سمجھ میں نا. ہاں تو کیا ہے میرے دوستوں بزرگوں، ایسی صبر کر کے ہماری زندگی کو گزارنا ہے. اور صبر کیسے ہوگا؟ جب کہ اندر دل کا کنٹرول ہوگا، دل پر کنٹرول ہوگا. گاڑی چلانے والا بغیر یعنی کیا ہے بریک کے اوپر پیر رکھے ہوئے چلائے گا، رکھ کر چلائے گا تو ہی کام چلے گا نا. لیکن جہاں یعنی وہاں ایکسیڈنٹ ہونے کا خطرہ ہے وہاں فوراً بریک مارے گا، کیونکہ نگاہ اس کی وہاں ہے. ہماری نگاہ بھی اندر ہو جائے. اندر کی نگاہ کہاں ہونی چاہیے؟
اوپر والے کی اوپر اللہ کی معرفت ہم کو حاصل کرنا ہے. جب تک کہ اللہ کو نہیں پہچانیں گے وہاں تک یہ چیزیں حاصل نہیں ہوگی. چاہے کتنا بھی اس زندگی کے اندر کیا ہے ہمارے جسم کو کتنا ہی بنا لو, خوبصورت کیا ہے اچھے سے اچھا عطر لگا دو, اچھے سے اچھا بہترین کپڑا, تو وہ اچھا نہیں کہا جائے گا, سمجھے نا. بلکہ اس کے اندر خوبصورت نہیں ہے, خوبصورت کی ضرورت ہے. تو اس خوبصورت کو بنانے کی مجھے اور آپ کو ضرورت ہے میرے بھائی دوستو بزرگو. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اسی کے لیے فرمایا میں معلم بنا کے انما بعثت معلما, میں معلم بنا کر آیا ہوں اور ساری انسانیت کو انسانیت سکھاتا ہوں اور امتی بناتا ہوں. سمجھنا ہے نا میرے دوستو بزرگوں. اس لیے ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ باطل اخلاق کو دور کرنا ہے, بد اخلاقی کو دور کرنا ہے, رذائل کو دور کرنا ہے, اور اچھے اخلاق حمیدہ ہمارے اندر پیدا کرنا ہے. وہ کیا ہے؟ تقویٰ ہے, ایثار اور محبت ہے. ہم تو کیا ہے کھانے بیٹھے ہیں تو کیا ہے ارے اس سے زیادہ میں جلدی کھا لو, سمجھے نا. مان لو کہ دعوت کسی کی یہاں ہے تو کیا ہے بوٹی ہے تو پہلے اپنے اندر ڈال دیتے ہیں. نہیں ارے بھائی ایثار کرو. صحابہ نے کیسے ایثار کیا تھا, دیکھو بغیر پانی کے چلے گئے دنیا سے, ہے نا. یہ صحابہ کا ایثار تھا. وہ ایثار کا سبق جو آتا ہے تو وہ ایسے ہی تھوڑا آیا ہے. نہیں, ایثار بھی ہے ساتھ میں کہ ایثار سیکھو, ایک دوسرے کے اوپر کیا ہے قربان ہونا سیکھو, چھوٹوں کے اوپر شفقت کرنا سیکھو. شفقت کا مادہ بھی ہمارے اندر نہیں ہے, بڑوں کی توقیر و تعظیم کا مادہ نہیں ہے. ان چیزوں کو سیکھنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. تھوڑی تھوڑی باتیں کرتے ہیں تاکہ ہمارے اندر ہضم بھی ہو اور ہم اس پر عمل کرنے والے بھی ہوں. سمجھنا ہے نا. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی کیا ہے اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. ٹھیک ہے بس. سبحان اللہ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. ابھی تو بہت آگے چلنا ہے انشاءاللہ. رک جاؤں ابھی تو آپ کو بیٹھ جائے.